آج ہم نظم کی تلخیص لکھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ نظم کی تلخیص کسے کہتے ہیں اور نظم کی تلخیص لکھنے سے پہلے ہمیں کن کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ان میں سے ہم نے 2 باتوں کو سیکھا تھا، اور اس کے علاوہ ایک نظم کرکٹ اور مشاعرہ کے ہم نے کچھ اشعار کو سمجھا تھا اور ہر شعر کو مختصر کر کے اس کے سامنے جملے کی صورت میں لکھ دیا تھا جو کچھ بھی اس شعر میں کہا گیا تھا۔ آج ہم پہلے جو شعر رہ گئے تھے ان کو سمجھتے ہیں، ان کو مختصر کر کے نثر کی صورت میں لکھتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ تلخیص کرتے ہوئے میں مزید کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اگلا شعر ہے، وہاں جو لوگ اناڑی ہیں وقت کاٹتے ہیں، یہاں بھی کچھ متشاعر دماغ چاٹتے ہیں۔ اب وہاں سے یہاں مراد ہے کرکٹ میچ یا کرکٹ کا میدان یا کرکٹ کا گیم۔ اناڑی یعنی وہ لوگ جنہیں کچھ کرنا نہیں آتا، جنہیں اپنے کام کرنے ٹھیک سے نہیں آتے، انہیں ہم اناڑی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر مراد ہے کرکٹ میں وہ کھلاڑی جنہیں کھیلنا ٹھیک طریقے سے نہیں آتا۔ تو کچھ ایسے کھلاڑی ہوتے ہیں جنہیں کرکٹ کھیلنا صحیح سے نہیں آتا، لیکن وہ بھی کرکٹ میچ میں آ جاتے ہیں اپنا وقت گزارنے کے لیے۔ اور یہاں یعنی مشاعرے میں بھی کچھ ایسے شاعر آ جاتے ہیں، متشاعر ایسے شعراء کو کہتے ہیں یا ایسے شاعر کو کہتے ہیں جو خود تو شاعری کرنا نہیں جانتا، لیکن وہ کسی اور سے شاعری لکھوا کر اس کو اپنے نام سے پڑھتا ہے یا پیش کرتا ہے۔ تو یہاں مشاعرے میں بھی کچھ ایسے ہی متشاعر آ جاتے ہیں جو دماغ چاٹتے ہیں، یعنی جو دماغی طور پہ سننے والوں کو تھکا دیتے ہیں۔ سننے والے ان کی شاعری سن کر تھک جاتے ہیں کیونکہ وہ مصنوعی شاعر ہوتے ہیں، وہ خود انہیں شاعری کرنا نہیں آتی۔ تو اب دیکھیں اس شعر میں جو چیز کہی جا رہی ہے کہ کچھ کرکٹ میں بھی کچھ ایسے اناڑی لوگ آ جاتے ہیں جو جو اپنا وقت گزارنے کے لیے آ جاتے ہیں اور لوگوں کو بور کرتے ہیں، اور مشاعرے میں بھی کچھ متشاعر آ جاتے ہیں، کچھ اناڑی شاعر آ جاتے ہیں جو سننے والوں کو دماغی طور پر تھکا دیتے ہیں۔ تو اس کو ہم مختصر کر کے کیسے لکھ سکتے ہیں؟ یہاں پر میں لکھ لیتی ہوں کہ کرکٹ اور مشاعرے میں کچھ اناڑی لوگ وقت گزارنے اور دوسروں کو بور کرنے آ جاتے ہیں۔ یہی چیز کہنا چاہ رہے ہیں شاعر۔ اب اگلا شعر پڑھتے ہیں، ہوا کرے اگر اسکور اس کا 0 ہے، یہاں بھی جو شخص پھسڈی ہے وہ بھی ہیرو ہے۔ پھسڈی کہتے ہیں ناکام کو، پھسڈی شخص یعنی ناکام شخص۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ میں اگر کوئی کھلاڑی 0 سکور بھی کرتا ہے، یعنی کوئی سکور نہیں کرتا، مراد یہ ہے کہ کوئی کارکردگی نہیں دکھاتا، اچھا کھیل نہیں کھیلتا، تو بھی وہ ہیرو بن جاتا ہے بعض اوقات۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مشاعرے میں زندگی میں دیگر معاملات میں ناکام شخص بھی آ جاتا ہے اور شعر سنا کر ہیرو بن جاتا ہے۔ تو زندگی کے دیگر معاملات میں ناکام ہونے والا شخص بھی مشاعرے میں آ کے شعر سنا کے ہیرو بن جاتا ہے کبھی کبھار، اور کرکٹ میں بھی کارکردگی دکھائے بغیر ہی کوئی شخص ہیرو بن جاتا ہے بعض دفعہ۔ تو اس شعر میں جو کچھ کہا جا رہا ہے اگر اس کو ہم مختصر کر کے لکھیں تو یوں لکھا جا سکتا ہے کہ کرکٹ اور مشاعرے دونوں میں کچھ لوگ اچھی کارکردگی دکھائے بغیر ہیرو بن جاتے ہیں۔ اگلے شعر میں کیا کہہ رہے ہیں، میرے خیال کو اہل نظر کریں گے کیچ، مشاعرہ بھی ہے ایک طرح کا کرکٹ میچ۔ اب یہاں پر اہل نظر کا معنی ہے وہ انسان جو سمجھنے والے ہیں، یعنی جن سب کو یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں جو میں نے کہی ہیں، اگر انسان سمجھنے والے ہیں تو وہ میرے اس خیال کو کیچ کریں گے، یعنی میرے اس بات سے اتفاق کریں گے کہ مشاعرہ بھی کرکٹ میچ جیسا ہے۔ تو اس شعر کو مختصر کر کے اس میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کو مختصر کر کے لکھ سکتے ہیں کہ سمجھنے والے اس بات سے اتفاق کریں گے کہ مشاعرہ بھی کرکٹ میچ جیسا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے مکمل نظم کو پڑھ لیا ہے اور سمجھ لیا ہے، اور ہر شعر میں جو چیزیں کہی جا رہی تھیں اس کو ہم نے مختصر کر کے لکھ بھی لیا ہے، لیکن یاد رہے ہم نے نظم کو مختصر کر کے نہیں لکھا، نظم کے ہر شعر کو مختصر کر کے لکھنے کی کوشش کی ہے۔ اب اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ نظم میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کو مختصراً لکھنا ہے، یعنی نظم کے ہر شعر میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کو مختصر کر کے نہیں لکھنا، بلکہ اوور آل مجموعی طور پر نظم میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کو مختصر کر کے لکھنا ہے۔ اب مختصر کر کے لکھنے کے لیے ہمیں کچھ باتیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اگر نظم میں ایک بات
ایک سے زیادہ مرتبہ کہی گئی ہے تو اسے ہم نے ایک ہی بار لکھنا ہے. جیسے فرض کریں 2-3 اشعار میں ایک ہی بات یا ایک جیسی بات کہی گئی ہے، یا ایک ہی بات کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں، مختلف مثالیں دی گئی ہیں، تو اس بات کو ہم نے بار بار نہیں لکھنا، اس بات کو صرف ایک بار ہی لکھنا ہے، یعنی ان 3-4 اشعار کو ایک ہی جملے میں یا ایک ہی دفعہ میں لکھنا ہے. پھر دوسری بات جو ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ نظم میں کہی ہوئی کوئی اہم بات رہنی نہیں چاہیے. یعنی ہم نے ایک بات تو ایک ہی دفعہ لکھنی ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ ہم کوئی اہم بات چھوڑ دیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نظم میں جو کچھ کہا گیا ہے اس میں ہر اہم بات ہم نے لکھنی ہے. اگلی بات جو ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ نظم میں اگر ثنائے بدائے استعمال ہوئے ہوئے ہیں تو ہم نے وہ ثنائے بدائے نہیں لکھنے. ثنائے بدائے کیا ہوتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل وغیرہ کو ہم ثنائے بدائے کہتے ہیں. تو اگر تشبیہ، استعارہ وغیرہ نظم میں موجود ہیں تو وہ ہم نے نہیں لکھنے، بلکہ ان ثنائے بدائے کے ذریعے جو بات کی جا رہی ہے ہم نے وہ لکھنی ہے. اچھا، ایک اور بات ہم نے ذہن میں رکھنی ہے، اور وہ یہ کہ جو باتیں ہم نے لکھنی ہے وہ نظم کا مرکزی خیال اور اہم نکات ہونے چاہئیں. اگر ان نکات کی یا مرکزی خیال کی کوئی اور تفصیل دی ہوئی ہے تو ہم نے وہ نہیں لکھنی، اور نہ ہی اپنی رائے یا اپنی اس موضوع کے بارے میں معلومات دینی ہے. اپنی رائے اور اپنی معلومات نہیں دینی. جو کچھ مصنف نے، جو کچھ شاعر نے لکھا ہوا ہے، جتنا لکھا ہوا ہے اسی کو لینا ہے، اسی کو لکھنا ہے، اور اس کو بھی مختصر کر کے لکھنا ہے. اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ نظم کے ہر شعر کے لیے ہم 1 سے 2 جملے لکھیں. اب یہ دیکھیں، یہ میں ڈفرینٹ کلر سے لکھا ہوا لائی ہوں، اس لیے کہ یہ کوئی رول نہیں ہے، یہ صرف آپ کی آسانی کے لیے ہے، اور ہم یہ چیز کر چکے ہیں. ہم نے ہر شعر کے لیے 1 سے 2 جملے لکھے ہیں، ہر شعر کو سمجھ کے. اس کے بعد اب ہم اسی سے دیکھیں گے کہ ہم ان 1 سے 2 جملوں میں سے کس طرح مزید مختصر کر سکتے ہیں پوری نظم کے مرکزی خیال اور اہم نکات کو. تو اب ہم یہ سارے پوائنٹس ذہن میں رکھتے ہوئے نظم کی تلخیص لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہاں پر نظم کا نام کرکٹ اور مشاعرہ اور شاعر کا نام دلاور فگار لکھ دیں گے. اس کے بعد یہاں درمیان میں کر کے میں ہیڈنگ دے دیتی ہوں تلخیص. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے ہر شعر کو مختصر کر کے لکھا تھا اس کو ہم مزید کیسے مختصر کر سکتے ہیں. کرکٹ کی طرح مشاعرے میں بھی کھیل اور تفریح ہی ہوتی ہے. اب اگر اس جملے کو میں اس طرح سے لکھوں کہ کرکٹ اور مشاعرے دونوں کا مقصد تفریح ہی ہے یا تفریح کرنا ہی ہے، جیسے یہاں پر اگر میں لکھوں کرکٹ اور مشاعرے دونوں کا مقصد تفریح کرنا ہی ہے، تو وہ بات مکمل ہو رہی ہے اس جملے میں بھی، اور یہ اس سے مختصر جملہ ہے. اب دیکھیں اگلے دونوں اشعار میں ایک ہی بات کو لمبا کیا گیا ہے. پہلے شعر میں جو بات کہی گئی ہے وہی اگلے میں، کیسے؟ یعنی اسی کی تفصیل دی گئی ہے اگلے میں. کرکٹ میں کھلاڑی اور امپائر ہوتے ہیں، اور مشاعرے میں شاعر اور صدر نشین ہوتا ہے. اور کرکٹ میں محنت سے اور مشاعرے میں آواز سے کام چلتا ہے. اب یہی کہا جا رہا ہے کہ کرکٹ میں جو کھلاڑی اور امپائر ہوتے ہیں وہ محنت سے وہاں میدان میں محنت کر رہے ہوتے ہیں، اور مشاعرے میں شاعر اور صدر نشین آواز سے کام کر رہے ہوتے ہیں. شاعر شعر سنا رہا ہوتا ہے اور صدر نشین بعد میں آ کے خطاب وغیرہ کرتا ہے، یا اس طرح سے. تو اب ان دونوں کو ملا کر اگر ہم کوئی ایک جملہ لکھیں ایسے کہ ان دونوں کا مفہوم کنوے ہو جائے، مفہوم پتہ چل جائے، تو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں؟ اگر میں یوں لکھوں کہ جیسے کرکٹ میں محنت سے کھیلا جاتا ہے ویسے ہی مشاعرے میں شعر سنا کر کھیلا جاتا ہے. تو یہاں پر اسی کی مزید بات شعر میں کی گئی ہے کہ کرکٹ میں کرکٹ میں کھلاڑی اور امپائر ہوتے ہیں میدان میں، اور انہی کے ذریعے محنت سے کھیلا جاتا ہے، اور مشاعرے میں شاعر اور صدر نشین. اور یہ اسی نقطے کی مزید تفصیل ہے جو شعر میں بیان کی گئی تھی، تو ہم نے اس کو مرج کر کے مختصر کر کے لکھ دیا. اب آگے پڑھتے ہیں. آگے دیکھیں لکھا ہے پہلے والے شعر میں ہے کہ کرکٹ میں 9 بال ہے، اور مشاعرے میں اگر بے معنی شعر ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا. اور یہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ یہ اصول ہوتے ہیں.
جو چیज़ اصول سے ہٹ کر ہوتی ہے اس کو فاؤل کہتے ہیں. تو یعنی کرکٹ اور مشاعرے کے اصول بھی ملتے جلتے ہیں، اس شعر میں یہ کہا جا رہا ہے. اور یہاں پر اگلے شعر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جھگڑے جو ہوتے ہیں، کرکٹ میں LBW پر جھگڑے ہوتے ہیں اور مشاعرے میں الفاظ کے مذکر یا مؤنث ہونے پر. تو یعنی کرکٹ کے اصول اور کرکٹ میں جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ بھی ملتے جلتے ہوتے ہیں. تو ان دونوں اشعار کو ہم مزید ان میں جو چیز کہی گئی ہے اس کا مفہوم ہم مختصر کر کے اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں، اسی طرح کرکٹ اور مشاعرے میں اصول اور جھگڑے بھی ملتے جلتے ہوتے ہیں. تو اس سے دیکھیں وہ دونوں شعروں کی بات یہاں پر کلیکٹیولی ہم نے مختصر کر کے لکھ دی. اب اگلے شعر میں کہا جا رہا ہے کہ کرکٹ میں بھی کامیابی اور مشاعرے میں شاعر کی کامیابی یا ناکامی بھی قسمت کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. تو اس کو ہم مزید مختصر کر کے کیسے لکھ سکتے ہیں؟ پچھلے جملے کے ساتھ ہم اس کو جوڑ سکتے ہیں. کیسے؟ اگر یہاں سے ختمہ کا نشان ہٹا کے میں اور لکھ دوں اور ساتھ لکھ دوں کہ اور دونوں میں، یعنی کرکٹ اور مشاعرہ کی، جو کہ پیچھے ذکر ہو رہا ہے نا کرکٹ اور مشاعرہ، تو یہاں پر اگر میں لفظ دونوں لکھ دوں تو وہ زیادہ مختصر ہو جائے گا. اور دونوں میں کامیابی یا ناکامی بھی قسمت پر ہی ہوتی ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ قسمت پر ہی ہوتی ہے، یعنی قسمت اچھی ہوگی تو کامیابی، قسمت بری ہوگی تو ناکامی. تو مفہوم سارا کنوے ہو رہا ہے. اب اگلے شعر میں کہا گیا ہے کہ کرکٹ اور مشاعرے میں کچھ اناڑی لوگ آتے ہیں وقت گزارنے اور دوسروں کو بور کرنے. اور اس سے اگلے شعر میں کہا گیا ہے کہ کرکٹ اور مشاعرے میں اچھی کارکردگی دکھائے بغیر بھی کچھ لوگ ہیرو بن جاتے ہیں. تو یعنی ملتی جلتی بات اس طرح سے ہے کہ ایسے لوگ ہیں جنہیں کھیلنا نہیں آتا لیکن وہ کرکٹ یا مشاعرے میں آ کے بور کرتے ہیں اور پھر ہیرو بھی بن جاتے ہیں، یعنی بغیر کوئی کارکردگی دکھائے ہیرو بھی بن جاتے ہیں. تو ان کو بھی ایک ہی جملے میں لکھ سکتے ہیں. کیسے؟ اگر میں یوں لکھ دوں کہ کرکٹ اور مشاعرے میں کچھ اناڑی لوگ بور کرنے آ جاتے ہیں اور الٹا ہیرو بھی بن جاتے ہیں، تو وہ چیز ساری کنوے ہو گئی نا کہ وہ کارکردگی دکھائے بغیر بھی ہیرو بن جاتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ اناڑی ہیں، کارکردگی نہیں دکھائیں گے، ایک تو لوگ ان سے بور ہوں گے، دوسرا وہ ہیرو بھی بن جائیں گے. تو اس طرح ہم نے دو شعروں کو مرج کر کے ان کی تلخیص لکھ دی. پھر آخری شعر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھنے والے اس بات سے اتفاق کریں گے کہ مشاعرہ بھی کرکٹ میچ جیسا ہی ہوتا ہے. تو اس بات کو اگر ہم اسی طرح سے بھی لکھ دیں گے تو یہ صحیح ہوگا. یہ مختصر بات ہی ہے، اس میں کوئی ایکسٹرا بات، کوئی فالتو بات نہیں ہے. تو یہاں پہ میں اس جملے کو یوں لکھ دیتی ہوں کہ سمجھنے والے میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ مشاعرہ بھی کرکٹ میچ جیسا ہی ہوتا ہے. تو اب ہم اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. کرکٹ اور مشاعرے دونوں کا مقصد تفریح کرنا ہی ہے. جیسے کرکٹ میں محنت سے کھیلا جاتا ہے ویسے ہی مشاعرے میں شعر سنا کر کھیلا جاتا ہے. اسی طرح کرکٹ اور مشاعرے میں اصول اور جھگڑے بھی ملتے جلتے ہوتے ہیں اور دونوں میں کامیابی یا ناکامی بھی قسمت پر ہی ہوتی ہے. کرکٹ اور مشاعرے میں کچھ اناڑی لوگ بور کرنے آ جاتے ہیں اور الٹا ہیرو بھی بن جاتے ہیں. سمجھنے والے میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ مشاعرہ بھی کرکٹ میچ جیسا ہی ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہم نے تلخیص کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نظم، کرکٹ اور مشاعرہ کی تلخیص کر لی ہے. آج ہم نے نظم کی تلخیص لکھنے کا طریقہ سیکھا ہے.